Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین اللہ ہی کی میراث ہے. تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی، وہ زیادہ درجے میں بڑھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا اور جنگ کی. اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ جو تم کر رہے ہو اچھی طرح جانتا ہے. گزشتہ آیات میں تمام لوگوں سے خطاب تھا اس بات کا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، جبکہ رسول ایمان کی طرف، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. اور اس رب نے تم سے عہد و پیمان بھی کیا، اگر تم مانتے ہو، سمجھتے ہو تو اس بات کو جان لو. پھر وہی رب اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلی ہوئی آیتیں نازل فرماتا ہے، اس لیے تاکہ وہ تاریکی سے روشنی کی طرف سب کو نکال کر لے آئیں. اور اللہ جو ہے سب پر نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب ایمان کے خطاب کے بعد اب خطاب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر، کہ جن کے پاس وسعت ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان سے بہت راضی ہوتا ہے اور ان کو اعلیٰ درجات سے نوازتا ہے. عبادت میں جو ہم ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر، اس کے عبادت ہم کلمات کے ذریعے، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے کرتے ہیں. لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے حکم کی اطاعت، کہ جب اطاعت کی جائے گی تو اللہ راضی ہوگا، اور اسی اللہ کا حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں ان پر خرچ کرو. تو اللہ کے حکم کے مطابق جب ان پر خرچ کرتا ہے تو اس میں رشتہ پروری یا رشتہ نوازی بھی ہوتی ہے. اللہ اس سے مزید خوش ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ درجات میں بلندی انفاق سے ہے اتنا زیادہ کسی اور سے نہیں. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کی ترغیب دی. صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین جو وسعت والے تھے وہ خوب خرچ کرنے لگے.
نماز سبھی پڑھتے تھے، جو غربا تھے صحابہ میں سے وہ بھی پڑھتے تھے، جو مسکین تھے وہ بھی پڑھتے تھے، جو مالدار تھے وہ بھی پڑھتے تھے، سب پڑھتے تھے۔ تو جو غریب صحابہ تھے انہوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس طرح تو ساری نیکیاں مالدار لوگ جو ہے لے کے اڑ جائیں گے اور ہم لوگ تو دیکھتے رہ جائیں گے، تو آپ نے ان کو کچھ تسبیحیں بتائیں کہ یہ تسبیح پڑھو، تو جو لوگ خرچ کرتے ہیں آپ ان تسبیحات کے ذریعے ان کے برابر پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے ذوق و شوق سے کہ مالدار لوگ خرچ کرتے ہیں تو ہم یہ تسبیح پڑھ کر ہم ان کے برابر نیکیاں کما لیں گے، خوب شوق سے پڑھنا شروع کیا۔ جب بڑے صحابہ کو معلوم ہوا، مالدار صحابہ کو معلوم ہوا، تو انہوں نے بھی وہی تسبیحات پڑھنا شروع کر دی۔ اب ان کی تسبیحات ان کی تسبیحات دونوں کی ایک ہو گئی، برابر ہو گئے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے وہ پھر آگے بڑھ گئے۔ یہ صحابہ پھر آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں کہ اللہ کے نبی اب تو ان کو بھی معلوم ہو گیا، وہ بھی پڑھنے لگے، اب ہم تو پھر پیچھے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو بس اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ اللہ کی دین میں کوئی اشکال نہیں، کوئی اعتراض نہیں، وہ جس کو جتنا چاہے گا نواز دے گا۔ کتنے ارب پتی کروڑ پتی موجود ہیں جو ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کرتے، اور کتنے متوسط طبقے کے لوگ ہیں جو خوب خرچ کرتے ہیں۔ تو انفاق کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جب ضرورت ہو غربا پر خرچ کرنے کی تو وہاں پر خرچ کریں، اور جب جہاد میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو وہاں پر خرچ کریں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک فضیلت بیان کی ہے ان صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جنہوں نے اللہ کی راہ میں فتح سے پہلے خرچ کیا تھا۔ فتح سے عام طور سے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا وہی فتح ہے، لیکن مکہ فتح ہونے کی خوشخبری جو صلح حدیبیہ میں دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اصل میں وہ مقصود ہے۔ مکے کی فتح کی خوشخبری اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے ان لوگوں نے روک دیا تھا کافروں نے، اس وقت اللہ نے خوشخبری سنائی کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی۔ اس بات کا ثبوت تھا کہ مکہ فتح ہونے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو فتوحات کا دروازہ کھلا ہے، لوگوں سے دعوت دینے کا، لوگوں سے ملنے کا، ان کے پاس پیغام پہنچانے کا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آس پاس کے ملکوں میں جو بادشاہ تھے، حکمراں تھے، ان تک آپ نے پیغام پہنچایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو وہ صرف 2 سال کا عرصہ، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ، یہ صرف 2 سال کے عرصے میں جو فتوحات ہوئی ہیں، جو دروازے کھلے ہیں آپس میں اور ایک دوسرے سے ملنے کا جو ہوا ہے، پھر مکے کے لوگوں نے جس طرح اسلام قبول کیا ہے، وہ فتوحات کا ایک دروازہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ دین میں جوق در جوق، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، قبیلے در قبیلے، سمجھ رہے نا، گاؤں در گاؤں جو وہ داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو فتوحات سے مراد، اس فتح سے مراد صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو صلح حدیبیہ ہے۔ تو جن لوگوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے خرچ کیا، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان کے درجات صلح حدیبیہ کے بعد جو لوگ خرچ کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ یعنی تقریباً 13 سال جو مکے میں تھے وہ زندگی، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تو 6 سال یہ، تو 13 اور 6 19 سال تک، اسلام آنے کے وقت سے لے کے 19 سال تک جن لوگوں نے خرچ کیا تھا ان کے درجات سب سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ اور ان میں بھی سب سے بڑھا ہوا درجہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا، کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت ابو بکر صدیق کو سلام کہتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ ابو بکر جو نہایت مالدار تھے اور انہوں نے میری راہ میں خرچ کیا اور خرچ کرتے کرتے وہ غربت کو پہنچ گئے، غربت میں پہنچ گئے، فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، کیا اپنی اس غربت پر وہ راضی ہیں؟ اپنی اس غربت پر اللہ کے لیے وہ راضی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ میں اپنے رب سے کیسے ناخوش ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں، ہر حال میں خوش ہوں۔ ایک موقع پر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا کہ ابو بکر صدیق اللہ رب العزت تمہیں سلام کہتا ہے، اللہ تمہیں سلام کہتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے اس حال میں اللہ سے راضی ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں، جتنا ہوتا تھا سب خرچ کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک جنگ کے موقع پر جو کچھ تھا وہ سب خرچ کر دیا۔ اور جب ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے تو گھر میں جو کچھ تھا سب لے کر آئے تھے۔ ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جو تھی، ان سے کہا کہ اپنے دادا جان کو یہ پوٹلی جھوٹ موٹ کے دکھا دینا تاکہ وہ رہے کہ ابو بکر جو ہے چھوڑ کر گئے ہیں، سب لے کر نہیں گئے ہیں۔ تو جو مٹی ٹھیکرا جو ہے نا، جس کو ہم لوگ یہ گھڑے وغیرہ سے جو ٹوٹن ہوتا ہے، اس طرح کی چیز کہہ لیجئے، اسے گول گول کر کے بنا کے اسے کہ ہاں یہ سکے کی مانند ہے، پیسے کی مانند ہے، وہ ایک پوٹلی میں رکھ کے اور چلے گئے۔ اسماء رضی اللہ عنہ جانتی تھی، انہوں نے دیکھا تھا، اس میں انہوں نے پورا تعاون کیا، مدد کی۔ جب دادا جان نے پوچھا کہ ابو بکر تو چلا گیا، کچھ یہاں پر ہم لوگوں کے لیے تمہارے لیے بھی کچھ چھوڑا یا نہیں؟ تو وہ گئی، اور چونکہ ان کو دکھائی تو پڑتا نہیں تھا، وہ نابینا ہو گئے تو عمر کی وجہ سے، تو انہوں نے لے جا کے پوٹلی ان کے ہاتھ میں رکھی اور ان کو ٹچ کرا کے دکھایا کہ یہ دیکھیے یہ سب رکھ کے گئے ہیں۔ کہا چلو تب تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ سب لے کر گئے تھے اللہ کی راہ میں کہ ہمارے نبی کو راستے میں کسی چیز کی، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ سواری تک کی انہوں نے مطلب کہ تیاری کر لی تھی، 2 سواری انہوں نے تیار کر لی تھی اونٹنیاں، اور کہ اس کے ذریعے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے تو اس پر ایک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں گے اور ایک ہم آپ کے ساتھ ہم لے کر چلیں گے۔ پھر دیگر موقعوں پر انہوں نے سب خرچ کیا۔ ایک موقع آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آج دیکھتے ہیں، عمر تو ابو بکر تو خرچ کرتے کرتے غربت کو اب پہنچ گئے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ ابو بکر ہم سے زیادہ کہاں خرچ کرتے ہیں۔ اس شوق میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نہایت مالدار تھے، انہوں نے اپنے گھر کا آدھا مال، اپنی دولت کا آدھا مال لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈھیر کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ مگر اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا سب لے کر آیا۔ کچھ چھوڑا بھی ہے؟ ہاں چھوڑا ہے۔ کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہو، بس صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہو، بقیہ جو کچھ تھا گھر میں سب لے کر آیا ہو۔ اس وقت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر تو چاہے جتنی کوشش کر لے تو ابو بکر کے مقابلے میں کبھی نہیں آ سکتا ہے، اور ابو بکر کے برابر تو کبھی خرچ نہیں کر سکتا ہے، ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا ہے۔
پھر ایک موقع پر آیا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تھے تو 3 سیڑھیوں پر چڑھتے تھے، 1 2 3، سمجھ رہے نہیں؟ گویا کہ چوتھے پر آپ بیٹھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ اپنا سر در اقدس پر رکھا کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم، سمجھ رہے نہیں، وہاں پر میں بیٹھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، میری اتنی جرت نہیں کہ میں اپنے نبی کے در پر بیٹھوں۔ اس لیے جب جمعہ کے خطبے کی باری آئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک سیڑھی نیچے اتر آئے، اس پر بیٹھنے لگے، مطلب اس پر بیٹھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھتے تھے، وہ اس پر بیٹھنے لگے، سمجھ رہے نہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس پر بیٹھنے لگے، یہاں پر ان کا پیر ہوتا تھا، دوسرے والے پر۔ جب عمر رضی اللہ عنہ آئے تو نے کہا عمر، زندگی میں تو کبھی ابو بکر سے آگے بڑھ نہیں سکا، آج ابو بکر ہے نہیں تو کیا تو ان کی برابری کر لے گا؟ ابو بکر کے مرنے کے بعد اب تو عمر ابو بکر کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے تو اور نیچے آئے گا۔ اس لیے عمر جو ہے اور نیچے آئے، عمر اس پر بیٹھے، پیر اس پر رکھا۔ وہ سنت آج تک جاری ہے، وہ سنت آج تک جاری ہے کہ اس پر آج تمام ائمہ پہلی سیڑھی پر چڑھتے ہیں اور اس کے بعد اسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو سنت ہے اس پر، ابو بکر اس پر بیٹھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو سیڑھی ہوتی تھی اس پر بیٹھتے تھے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا سمجھ رہے نہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر جب زندہ تھے تو نے ابو بکر کا مقابلہ کبھی نہیں کیا، تو کر ہی نہیں سکا، تو آج مرنے کے بعد کیا تو ابو بکر کی برابری کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیے روضہ اقدس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر مدفون، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سر قدم کے پاس۔ اس کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ابو بکر کا سینہ اور عمر کا سر، وہاں پر بھی وہ ترتیب باقی۔ اللہ نے فرمایا کہ 19 سال تک صلح حدیبیہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا ان کے جو درجات بڑھے ہوئے ہیں، ان درجات کو بعد میں آنے والے اگر حاصل کرنا چاہیں تو نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں بقیہ نیکی جہاں تک ہے، درجات کی بلندی جہاں تک ہے، ہم سب کو دیں گے، لیکن وہ درجہ نہیں دیں گے جو پہلے، کیونکہ اس وقت ضرورت تھی، چاروں طرف کفر تھا، چند مٹھی بھر جماعت مسلمانوں کی تھی، اب اس وقت خرچ کرنا یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ تو اس وقت کا جو خرچ تھا اللہ کی راہ میں، اللہ نے اسے بہت زیادہ مقبول بنایا۔ جن لوگوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ کوئی شخص جنگ بدر میں جو لوگ شریک تھے 313 لوگ، ان کا مقابلہ بعد میں آنے والے لوگ کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ اس طرح درجہ بدرجہ گویا کہ سب کا درجہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ درجات آپ کے بلند ہوں گے لیکن ان کے برابر نہیں ہو سکتے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان میں سب سے پیش سب سے آگے اول نمبر پر، اس لیے ان کا یہ جو کنیت جو ان کے پڑھی ہے ابو بکر، وہ یہی پڑھی ہے کہ ہر نیکی میں سب سے آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے۔ بکر کے معنی آتے ہیں جلدی کرنا، بغیر کسی تعامل کے جلدی کرنا، اور فوراً جو اللہ کی راہ میں خرچ، سابقوا الی الخیرات، بھلائی کی طرف جلدی کرو، دوڑ پڑو۔ تو جیسے وہ سنتے تھے دوڑ پڑتے تھے، یہ حال تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے، بقیہ درجات کی بلندی ہم سب کو دیں گے، اور سب سے اچھا وعدہ کیا ہے۔ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ رب العزت جو ہے سب جانتا ہے، اور ایک ایک چیز کا وہ پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔
اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔